بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ایک ہی موضوع سب کے زبانوں پر ہے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہر جگہ پر یہی تذکرے ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آج ہم مختصر سی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عقیدہ ختم نبوت کی تعریف جانیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ ہم یہ لفظ بار بار سنتے ہیں تو کم از کم اس کی تعریف ہمیں آنی چاہیے، اور پھر تعریف کے بعد ہم عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت جانیں گے کہ اس کی اہمیت اللہ کے ہاں کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ دور میں اس عقیدے کی کیا اہمیت تھی۔ تو سب سے پہلے اس عقیدے کی تعریف جو اللہ وسایہ صاحب نے آئین قیدانیت کتاب میں لکھا ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ اس عقیدے کی تعریف جامع اور معنی تعریف ہے جو اللہ وسایہ صاحب نے آئین قیدانیت میں لکھا ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے، کیونکہ پھر آپ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ تو یہ تعریف ہم نے اس طرح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نیا نبی تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نئے نبی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور شریعت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نئے دین اور نئی کتاب کو نہیں لائیں گے، اور نہ وہ اس کے لیے آئیں گے کہ اپنی عیسائیت کی تبلیغ، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آئیں گے تو ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ دجال کو قتل کرنا ہے، اور یہاں پر تبلیغ جو کریں گے وہ عیسائیت کی نہیں کریں گے بلکہ وہ اسلام اور قرآن کی تبلیغ کریں گے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے پر مہر ختم، عربی میں مہر کو کہتے ہیں، مہر جس طرح آج کل کے زمانے میں ہم اسے سیل پیک، یعنی سیل جس چیز پر سیل لگی ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ اس چیز سے کوئی باہر کوئی چیز گئی ہے نہ اس کے اندر، کیوں؟ کیونکہ اس پر سیل لگ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی اس مہر کی ہے، اس سیل کی طرح ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس سلسلے پر مہر کی طرح ہے۔ تو یہ تو تعریف ہوئی۔ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس عقیدے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں تقریباً 100 آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے، تو اس سے بھی اس عقیدے کی اہمیت ہم جان سکتے ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ میں اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ تو قرآن اور احادیث سے اس عقیدے کی اہمیت۔ صحابہ کے دور میں تو صحابہ کے بارے میں یہ جان لے کہ سب سے پہلا اجماع، امت کا سب سے پہلا اجماع بھی اسی کے بارے میں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں سب سے پہلے امت کا اجماع عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام کے لیے، اس کلمے کے لیے، اس دین اور قرآن کے لیے پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نبوت والی زندگی تھی، اسلام کے لیے کفار کے ساتھ 70 جنگ ہوئے، 70 لڑائیاں اسلام کے نام پر، اور ان 70 جنگوں میں 70 لڑائیوں میں اسلام کے لیے کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کافر کتنے قتل ہوئے؟ تو اسلام کے لیے ان 70 لڑائیوں میں 259 صحابہ نے شہادت کا درجہ پایا۔ اسلام کے لیے پورے 70 لڑائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی میں 70 لڑائیاں ہوئی ہیں 70، اور اس میں مسلمان شہید صحابہ 259 کافر کتنے قتل ہوئے؟ 759 کافر قتل ہوئے اسلام کے نام پر، اسلام کے لیے، اس کلمے کے لیے، قرآن کے لیے۔ لیکن جب
ख़त्म नबूवत की बात आती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बात आती है, तो तब तारीख़ की किताबों में आता है कि उसके बारे में एक जंग हुई थी मुसलमान और काफिरों के दरमियान, जो जंग यमामा के नाम से मशहूर है। उसमें मुसलमानों ने कितनी शहादतें और काफिरों ने, उसमें मुसलमानों की तादाद 1200 सहाबा सिर्फ इस एक जंग में अकीदे ख़त्म नबूवत के हवाले से शहीद हुए। 1200, वहाँ पर 70 लड़ाइयों में इस्लाम के लिए 259, और यहाँ अकीदे ख़त्म नबूवत के हवाले से एक जंग में, जंग यमामा में 1200 सहाबा शहीद हुए। 1200 में से 700 सिर्फ कुरान के हाफिज़। उस दौर में कुरान का हाफिज़ ऐसे होता था कि सीने से सीने को कुरान मुंतकिल किया जाता था, एक सहाबी से दूसरा सुनता, दूसरे से तीसरा, इसी तरह कुरान हिफाज करते, जो इंतहाई मुश्किल काम। आजकल तो प्रिंटर और कुरान हर जगह मौजूद है, जब भी आपको मौका मिलता है कुरान याद करने का, कुरान उठा के। लेकिन उस दौर में इस तरह के नहीं थे, बल्कि एक कारी साहब से दूसरा सुनता, वही वहाँ से वो हिफाज करता। और ऐसे दौर में 700 कुरान के हाफिज शहीद होना ये बहुत बड़ी बात है, और इससे अकीदे ख़त्म नबूवत की अहमियत का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। फिर उन 700 में से 70 सहाबा सिर्फ बदरी सहाबा थे, जो जंग बदर में शरीक हुए, और सबसे बड़े दर्जे वाले सहाबा वो। तो इस बात से हम अकीदे ख़त्म नबूवत की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जंग में 1200 सहाबा, 1200 में से 700 कुरान के हाफिज़, और 700 में से 70 बदरी सहाबा। तो इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर इस्लाम के लिए कुफार कितने कत्ल किए, 759, और यहाँ पर 27,000 सिर्फ इस एक जंग में, जंग यमामा में 1200 मुसलमान शहीद हुए, और काफिर कितने कत्ल हुए, 27,000 काफिरों को कत्ल किया गया। और इसी तरह सहाबा ने ये जंग जीत कर ये बात लोगों को बताई कि जो भी हमारे पैगंबर की ज़ात पर उंगली उठाएगा और जो भी हमारे पैगंबर से ये मनसब छीनेगा, तो हम किसी चीज़ के बारे में भी नहीं सोचेंगे, बल्कि हमारा सब कुछ अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह की पैगंबर की ज़ात पर कुर्बान है। तो भाई ये बहुत बड़ा अकीदा है, हमें ख़ुद भी इसके बारे में जानना चाहिए। अगर इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि आपके सामने अगर कोई ये दावा करे कि मैं आखिरी नबी हूँ, और आपने उनसे इस बात पर दलील मांगी कि आपके पास क्या दलील है आखिरी पैगंबर होने का, तो इस बात पर भी आप काफिर हो गए, क्योंकि कुरान की 100 आयत मुबारका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 210 अहादीस मुबारका इस बात पर दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी पैगंबर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं। और उस शख्स की इस बात पर आप इसके बाद भी उससे दलील मांगते हो, तो इमाम अबू हनीफा का मज़हब ये है कि इस बात पर ये शख्स काफिर हुआ कि उससे दलील मांग रहे। तो हमें भी चाहिए भाई कि अकीदे ख़त्म नबूवत को ख़ुद भी पहचाने, कि हमसे कोई पूछे कि अकीदे ख़त्म नबूवत क्या है, तो कम अज़ कम उसकी तारीफ़ और उसकी अहमियत के बारे में ये 2-3 बातें हमें कम अज़ कम हमारे इल्म में हो कि हाँ इस बात पर हमारा यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म का कोई भी नबी नहीं आएगा। तो ये लाज़िमी जुज़ है ईमान का, और हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि उसको ये बातें मालूम हो, ये ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर इस्लाम और ईमान कमज़ोर है, बल्कि नहीं है। अगर किसी को ये भी मालूम नहीं है कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो भाई ख़ुद भी ये याद कर ले और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर ले। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।